حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بات کر رہے تھے، بات تھوڑی طویل ہو گئی، تو ایک صحابی نے ایک قبر سے ٹیک لگا اس طرح کر دی. رسول پاک نے فرمایا لا توزی صاحب ھذا القبر، یا اخی میرے بھائی اس قبر والے کو تکلیف نہ دے. کیا مطلب؟ رسول اللہ نے بتلایا کہ جو کسی قبر پر بیٹھتا ہے، کسی قبر سے ٹیک لگاتا ہے تو قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے. جی ہاں صاحب میں ان کے ساتھ ٹیک لگا لوں، کوڑی رکھ دی ان کی ران پر تو ان کو کچھ دیر کے بعد تکلیف ہوگی، تو یہ تو جسم ہے، وہ تو قبر کی مٹی ہے. رسول اللہ نے بتلایا کہ قبر کی مٹی کی جو حیثیت ہے وہ میت کے جسم کی طرح ہے. اس کو تم اذیت نہیں دے سکتے، اس کے اوپر بیٹھ نہیں سکتے، اس سے ٹیک نہیں لگا سکتے، کیونکہ مومن اپنی قبر میں زندہ اور جاوید ہوتا ہے. حضور اکرم فرماتے جب بندہ فوت ہوتا ہے تو جو جنتی نیک روحیں ہوتی ہیں قبرستان میں، وہ قبر میں آ کے اس کا استقبال کرتی ہیں، اس سے ملاقات کرتی ہیں اور اس سے دنیا کے احوال پوچھتی ہیں. فلانے کا کیا بنا، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کس حال میں ہے. وہ نئی روح جانے والی اس کو بتاتی ہے فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. حضور نے بتایا کہ جب وہ پوچھتے ہیں کہ فلانی روح کہا وہ تو فوت ہو گیا، مجھ سے پہلے آگے ہوئے، ان کا نہیں ہمیں تو نہیں ملا. کہتا ہائے افسوس وہ دوزخ میں پھینک دیا گیا. گویا مومن روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں، جس طرح میں اور آپ بیٹھے اسی طرح وہ روحیں آپس میں بیٹھتی ہیں، گفتگو اور کلام کرتی ہیں. اور صرف قبر میں ہی نہیں، رسول اللہ نے بتایا الارواح جنود مجندہ فما تعارف منه ائتلف وما تناکر عنه اختلف. فرمایا عالم ارواح میں بھی روحیں گروہ کی شکل میں رہتی تھی، محلوں کی شکل میں رہتی، جن کا وہاں تعارف ہے ان کی محبت ہے، اور وما تناکر عنه اختلف، اور جن کی وہاں نفرت ہے یہاں ان کا، جہاں وہ تعارف نہیں ہے تناکر ہے، یہاں ان کی آپس میں نفرتیں ہیں. بتلایا کہ روحیں وہاں بھی کٹھی رہتی، یہاں بھی لوگ کٹھے رہتے، قبر میں بھی لوگ کٹھے ہوں گے. دعا کرے اللہ ہمیں نیک روحوں میں رکھے، نیک لوگوں نیک دوستوں کی سنگت اور صحبت نصیب فرمائے، بدوں کی صحبت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اور اسی روح کے بارے میں، روح ہے کیا؟ آج کل بڑی تحقیق ہو رہی ہے روح کے بارے میں کہ روح کا وزن کتنا، کوئی کہتا ہے 2 گرام ہے، کوئی کہتا ہے 6 گرام ہے، کوئی کہتا ہے 7 گرام ہے. وہ میت جو مرنے والا بندہ اس کو ایک چرپائی پہ ڈال کے نیچے کنڈا لگا دیتے ہیں، ابھی روح نکلے گی تو پھر وزن دیکھیں گے پہلے کتنا وزن ہے. اس کو کمپیوٹر اور کیمرے لگا کے فرمایا یسألونک عن الروح. یہودی بھی آئے تھے رسول اللہ کے پاس، اس زمانے کے بڑے بڑے دانشور آئے تھے کہ آپ اللہ کے رسول نے بتائیے روح کیا چیز ہے. یسألونک عن الروح. مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا رسول اللہ بتائیے روح کیا چیز ہے. حضور نے بتایا قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے، روح میرے رب کا حکم ہے. اور رب کا امر کیا ہے؟ عالم امر، عالم خلق نہیں، عالم امر میں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں، اسی امر کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، روح تازگی محسوس کرتی ہے. اور جب اس کو آپ تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، فسق کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ برا برتاؤ کرتے ہیں، اس روح کے ساتھ آپ اس کو نیکی، اس کو نماز، اس کو تلاوت، اس کو ذکر کی خوراک نہیں دیتے، یہ روح بے قرار رہتی ہے. اور آخری بات یہ ہے آپ قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں آپ کو نیند آئے گی، نیک مجلس میں بیٹھے ہیں آپ کو بڑے ہلارے ہیں نیند آئے گی، جبکہ آپ گناہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں آپ کو نیند بالکل ہی نہیں آئے گی، تماشا ہی تماشا وہاں بالکل. بھئی جب روح کو راحت ملتی ہے تو جسم کو بھی سکون ملتا ہے، پھر نیند بھی آتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق مبارک تھا. ایک دفعہ میں بتاتا ہوں آپ کو، کیونکہ محدثین اس طرح کرتے جب حدیث بیان کرتے تو حضور کا وہ انداز بھی بیان کرتے. کہتے ہیں کہ حضور ایسے بیٹھے ہوتے، یہ دیکھیں ایسے رسول پاک تشریف فرمائے. اور کچھ وقت آتا کہ حضور کیا جسم مبارک حرکت کرتا اس طرح، یعنی نیند آتی، نیند کا غلبہ ہوتا. حالانکہ رسول اللہ کی نیند ہم سے مختلف ہے. حضور فرماتا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا.
اور ہمارا تو سب کچھ ہی سو گیا ہے۔ ہم جب سوتے ہیں تو گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ نیند سدا نہیں رہنی، جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ اللہ ہمیں ہوش نصیب فرمائے اور جاگ نصیب فرمائے اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔